الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ عام طور سے جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مکیہ صورتوں میں زیادہ تر عقائد جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں اور ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے توحید اور رسالت اور آخرت، بلکہ اب مسلمانوں کے لیے بھی جو ان باتوں میں اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں مانتے بھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر، عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا آخرت کو اور موت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ گناہ کو جتنا برا سمجھنا چاہیے اس کی برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ان آیتوں سے بھی بار بار ان کو یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اصل آخرت ہے، گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اسی طرح بار بار، اور انسان ایسا ہی ہے کہ ایک مرتبہ یاد دلایا پھر بھول جائے گا، پھر کہا جائے گا پھر بھول جائے گا۔ ہمیں خود اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے اور ان باتوں پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ آیت جو ہے جس میں ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جو معاملہ تھا اور وہ مانتے نہیں تھے، پوری بات بتا دی، ہر بات واضح ہو گئی، اب تسلی دی جا رہی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بوجھ محسوس فرماتے تھے کہ میں ایک بات ان کو سمجھا رہا ہوں اور وہ سمجھ نہیں رہے، سمجھ میں آنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے، تو اس کا بہت بوجھ محسوس فرماتے تھے۔ اور وہ بھی ظاہر ہے اس وجہ سے کہ ویسے ہم تو دنیاوی معاملات میں بھی بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو اتنی صاف سی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے نہیں، اتنا واضح حق ہے میرا، لیکن یہ سامنے والا انکار کر رہا ہے۔ نہ دے، چلو ایک شخص نہیں دیتا وہ الگ بات ہے، لیکن انکار ہی کر دیتا ہے، نہیں میں صحیح آپ غلط۔ تو وہاں پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں بھی، اور یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ آخرت میں نجات پالو، اور میں کیا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا۔ لیکن سب کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح کہہ دیجئے، آپ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، زیادہ بوجھ نہ لیجئے۔ وہ کیا؟ قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ آپ تو یہ کہہ دیجئے، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ پہنچاتے رہیں، بس پہنچانے کے بعد دل پر، دماغ پر بوجھ نہ ڈالیں ان چیزوں کا۔ آپ یہ فرما دیجئے، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، جو چیز نظروں کے سامنے نہیں ہے اسے، اور جو نظروں کے سامنے ہے اسے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان تو تو ہی فیصلہ کرے گا ان تمام باتوں میں جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے وقت کیا پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑی عجیب دعا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل
فاطر السماوات والارض، یہ ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آگے فرمایا کرتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے اور ہمارے لیے بہت کام کی بھی چیز ہے۔ فرمایا کرتے تھے تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جبرائیل کے، میکائیل کے، اسرافیل کے رب۔ ہم کہتے ہیں 4 فرشتے مشہور ہیں، وہ تو ہیں، لیکن چوتھا جو نام ہے وہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا، عزرائیل۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ اسرافیل تو سور پھونکنے والے، ملک الموت جو ہیں عزرائیل، ان کا نام صحیح حدیثوں میں نہیں آتا، 3 کا نام آتا ہے۔ تو قل اب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ۔ اس بات کو بھی میں سمجھا دوں کہ عالم الغیب والشہادہ یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ جو نظر آنے والی، سامنے نظر آنے والی چیز ہے، جو نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اصل کے لحاظ سے غیب جو چیز پوشیدہ ہو اور شہادہ جو چیز سامنے ہو۔ اب اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو چیز پوشیدہ ہے، جو چیز ظاہر ہے، سامنے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بات صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہوگا، لفظی ترجمہ ہوگا اور صحیح ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ ایک شخص نے بیان کیا، مقرر صاحب کھڑے ہوئے، تقریر کی، کہا اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ خیر ظاہر ہے لوگوں کو اشکال ہوگا، ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، عام مجمع میں کہنی نہیں چاہیے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں کہ وہ غیب کی باتوں کو جانے۔ غیب جتنا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، انسانوں کے اعتبار سے ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کے سامنے ہر چیز شہادہ، ہر چیز حاضر ہے۔ بہرحال تو جو چیزیں عام نظروں میں نظر آ جاتی ہیں وہ شہادہ ہیں، اور جو چیز سامنے نظر نہیں آتی وہ پوشیدہ ہے، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہر چیز سامنے ہے، ہر چیز حاضر ہے، ہر چیز شہادہ ہے، ہر ایک کو وہ جانتا ہے۔ اے اللہ تحکم بین عبادک، تو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جب کوئی شخص بات نہیں مانتا، کسی کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ ایسا ہے، وہ کہتا نہیں ایسا ہے، ہم کہتے نہیں اس طرح ہے، وہ کہتا نہیں ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، اس کو آخرت کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دیں گے۔ ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرفداری میں بات کرنے لگا، ایک شخص اس کے مقابلے میں یزید کی طرفداری میں بات کرنے لگا۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً بتا دوں، بات کہیں سے اور چلی گئی لیکن کوئی بات نہیں، ضمناً چھوٹی سی بات بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی اور وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی، اس میں ریکارڈنگ بھی ہے، واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان سے، تو اس پر میں نے کہا بھی تھا کہ ریکارڈنگ ہے، کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ لیکن بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بھی میں نے بتائی تھی شاید، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس میں براہ راست یزید کا دخل نہیں ہے۔ یزید چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا یہ بھی یقیناً ہم ثابت نہیں کر سکتے، بعض لوگ شدت سے انکار کرتے ہیں، بعض لوگ شدت سے ثابت کرتے ہیں، لیکن دونوں باتیں تاریخی ہیں اور دونوں میں کوئی یقینی بات نہیں ہے
یزید کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی اور برائیاں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یزید کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اس کا حصہ تھا یقینی طور پر، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کسی پر کوئی بھی برائی ڈالنے کے لیے اس کا ثبوت ضروری ہے، اور ایسا کوئی شرعی ثبوت یا کوئی پکا ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو خیر میں یہاں پر اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن اصل یہ ہے کہ ایک شخص اس طرح بات کرنے لگا، یزید کی موافقت میں بات کرنے لگا، اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حد تک اس میں جب ایک چیز گناہ ثابت نہیں ہے، جو دوسرے گناہ جو بھی کوئی ثابت کرتا رہے، یہ گناہ ثابت نہیں ہے، اس کو ہم کیوں کسی پر ڈالیں، یہ اصل بات ہے۔ باقی ٹھیک ہے، دوسری برائیاں اپنی جگہ۔ تو خیر ایک شخص حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے لگا، ایک شخص یزید کے طرفداری میں بات کرنے لگا، یعنی کہ وہ تو اچھا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ آخر جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بات کر رہا تھا طرفداری میں، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے نہ مانو، تم یہ کہہ رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تم مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر ان کے ساتھ کرنا۔ وہ سامنے والا کہتا ہے آمین۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یزید کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ نہیں، اب وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو بسا اوقات انسان دنیا کے معاملات سے نہیں مانتا، آخرت کے معاملے سے مان لیتا ہے، لیکن یہ بھی جن کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہو، غیرت ہو، ورنہ انسان آخرت ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور ہوا ہے، ایک شخص حرام کھا رہا ہے اور سامنے والے کو سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے، نہیں مانے گا، اچھا ٹھیک ہے قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انسان شیطان جب اس کے اندر حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جب شیطانی اور نفسانی خواہشات جب قوت پکڑ لیتی ہیں، تو پھر انسان ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خیر بات کہیں اور چلی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے، میں دوسروں کی بات نہیں، اپنے لیے ہمیں آج کل کے حالات میں اس دعا کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، اور اچھے لوگ، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے، یہ دعا انسان اہتمام سے مانگتا رہے، اچھے اہتمام سے انسان یہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ جو کچھ اختلاف ہے مجھے اس سلسلے میں صحیح راستے کی ہدایت دے دے، صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ جو حق ہے اس کی مجھے ہدایت دے دیجیے، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، باذنک تیرا حکم تیری طرف سے ہوگا، محض تیری توفیق سے ہوگا، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ بہت اہم دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ عجیب بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب سے 15-20 سال پہلے اہل حق کی طرف سے بات کر رہے تھے، اب وہی لوگ اہل باطل کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، زبانی، تحریری، مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب عجیب بات ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو کسی زمانے میں اچھے انداز میں دین آگے بڑھانے اور پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور آج وہی لوگ ان صلاحیتوں کو لوگوں کی مخالفت میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، ان چیزوں میں استعمال، بس اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، مثبت کوئی کام آگے نہیں کر رہے، بس منفی، فلانا ایسا برا تھا، فلانا ایسا برا تھا، فلانا یہ برا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ برائی کی، ہمارے بڑوں نے یہ برائی کی۔ اور لوگوں کے پاس فرصت اتنی زیادہ ہے کہ اچھا اب آج کل کے حالات میں امت کی جو حالات ہیں، جو پریشانیاں، ان کو چھوڑ کر پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ معاویہ ایسا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ہمارے تو صحابی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برائیاں، ان کے پیچھے پڑنا اور ان کے بارے میں برائیاں تلاش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ سب تاریخی باتیں ہیں، اور جھوٹ بول کے اس کو احادیث کی طرف نسبت کرتے ہیں،
جھوٹ بول کر احادیث کی طرف نسبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تاریخی باتیں ہیں۔ بہرحال اگر سب کچھ ہوتا اور صحیح بھی ہوتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو بیچاروں کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ معاویہ کو فرعون کہو اور برا کہو، والعیاذ باللہ۔ بہرحال یہ دعا بہت اہم ہے۔ فتنوں کا دور ہے، شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جہاں انسان کو مال مل جائے، شہرت مل جائے، تو انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ ان آیتوں کی، ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ دعا ہے یہ آیت جو ہم نے آج آیت پڑھی پہلی، اسی آیت پر بات ہو رہی ہے کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اہم دعا ہے، معنی سمجھ کر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کو زمین کی تمام دولت مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جتنی دولت دنیا کی پوری ہو سکتی ہے وہ تمام دولت کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے، ڈبل، تو لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اس تمام کو بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دنیا میں انسان کو اگر $1,00,000 مل رہے ہوں اور اس کے بدلے میں انسان کو تھوڑا سا کوئی غلط کام کرنا پڑ جائے تو انسان کر لے گا، چلو یہ تھوڑا سا غلط کام ہے لیکن $1,00,000 مل جائیں گے۔ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے $1,00,000 کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے پاس کتنے ملینوں ہیں، اس کے علاوہ ملینوں کے علاوہ تمام کی دولت کو، پیسوں کو، سونے کو، چاندی کو، زمینوں کو اور ہر سامان کو، ہر چیز کو ملا لیں تو کتنی بڑی دولت بنے گی، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے اندر جو دولت دفن کی ہوئی ہے، جو مدفون خزانے ہیں، ان تمام کو جمع کر لو، اتنی بڑی دولت ہے۔ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے انسان کہے گا یہ سب میرے پاس ہو، یہ سب لے لو۔ اچھا اتنا ہی نہیں، اس کا ڈبل، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی ڈبل ہو جائے تب بھی وہ کہے گا اچھا یہ لے لو، مجھے عذاب سے بچا دو، کچھ نہیں چاہیے، جنت بھی نہیں چاہیے، بس عذاب سے بچ جاؤ۔ اور دنیا میں کتنا آسان ہے، دنیا میں کتنا آسان ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہنا ہے، بس کوئی دولت نہیں خرچ کرنی، کچھ نہیں کہنا، اپنے دل کا سکون بھی حاصل کرو، گناہوں کی معافی بھی حاصل کرو۔ استغفار بھی ہے، گناہوں سے معافی بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، اور دنیا کی بھی راحت، آخرت کی بھی راحت۔ کتنا سستا سودا ہے۔ مرنے کے بعد پھر جتنی بھی قیمت ادا کرو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ قیمت کچھ کام نہیں دے گی۔ جو لوگ ظالم ہیں، کفار بھی آگے، مشرکین بھی آگے، گنہگار اور فساق بھی آگے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تاکید ہے، زمین میں جتنے خزانے ہیں، جو دولت ہے، سب جمیعاً، پورا کا پورا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو فدیے کے طور پر وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن اب فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، استغفار کرتا ہوں تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہماری توبہ اس سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ اور کیا ہوگا پھر؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اور اللہ کی جانب سے ان کے سامنے وہ بات ظاہر ہوگی جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ جو لوگ مشرکین ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں کہ مرنا ہے، مرنا تو مانتے ہیں، مرنے کے بعد پھر حساب دینا ہے، سزا ہوگی، مانتے ہی نہیں۔ اور جو مانتے بھی ہیں تو چلو ٹھیک ہے، جب دنیا میں اللہ نے دیا آخرت میں بھی دے گا۔ بعض لوگ مانتے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، یہ بت ہے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہم تو فرشتوں کے نام بت ہم نے بنائے ہیں، تو فرشتے تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ میں بہت اونچے ہیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور ہم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ نہیں ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم تو بہت اچھے حال میں، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں آخرت کی۔ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، یہ حضرات تو بہت ڈرتے تھے، عبادتوں کے باوجود بہت ڈرتے تھے، اور ہم گناہوں کے باوجود نہیں ڈرتے۔ ہم تو بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ امید، یہ جو ہم کہتے ہیں رجا وہ معتبر ہے جس کے ساتھ انسان کی محنت اور کوشش بھی ہو، یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ بغیر محنت اور کوشش کے رجا اور امید وہ امید نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، میں صرف یاد دلانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو اب یہاں پر وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو مشرکین ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ بھی آ گئے جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ چلو آج تفسیر کر لیتے ہیں، لوگ سنیں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ خوش ہوں گے، تو کیا ملے گا؟ اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں بہت اعزاز ملنے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو تفسیر کر دی، ہم نے درس قرآن، درس حدیث، یا ہم نے فلان اتنے لوگوں کو پڑھایا، اتنے لوگوں کو سکھایا، بیان کیا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، یا ہم نے کوئی دین کی بات کر لی، اتنا لوگوں نے سن لیا، یا ہم نے کھانا کھلایا، اتنے لوگوں نے کھانا کھایا، ہم نے پیسے دیے تھے، اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں بہت بڑا اس کا اعزاز ملنے والا ہے، لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ لوگ تعریف بھی تو کریں گے، لوگ کہیں گے ہاں فلانے نے بڑی سخاوت سے کام لیا، اتنا کھانا کھلا دیا، فلانے نے اتنی بڑی رقم دی، فلانا ادارہ تھا، مسجد تھی، فلانا موقع تھا، اس پر فلانے نے اتنا دیا، فلانے کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اب ان تعریفوں کی وجہ سے، لوگوں کے عزت یا شہرت یا مال کی وجہ سے انسان کوئی کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ آخرت میں اعزاز ملے گا، قیامت کے دن کہا جائے گا۔ ہم نے سب نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ قیامت کے دن عالم ہوگا، سخی ہوگا، مجاہد، تین لوگ شروع میں جو بلائے جائیں گے۔ یہ تین نہیں ہوں گے، تین قسم کے لوگ ہوں گے، اور یہ صرف تین ہی نہیں اور بھی، لیکن یہ تو بڑے بڑے عبادت کرنے والا ہے، عالم سمجھے گا کہ مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس سے کہا جائے گا تم نے جو کچھ کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ خوش ہوں، لوگ تعریف کریں، تعریف تو دنیا میں مل گئی، اب کیا چاہتے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ سخی ہوگا وہ بھی یہی کہ بہت میں نے خرچ کیا، یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا، یہاں دیا، وہاں دیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اس لیے کیا تھا نا کہ لوگ تمہیں سخی کریں، تمہاری تعریف کریں، تمہیں اس میں ہی خوشی ہو رہی تھی نا، وہ تو ہو گیا، دنیا میں مل گیا، یہاں تو کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اور مجاہد وہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دی۔ اس لیے کیا تھا نا کہ لوگ بہادر کہیں، وہ تو کہہ دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ یہاں کچھ بھی نہیں، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ یہی ہے بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون۔ اس میں مشرکین اور کفار بھی آ گئے، اس میں ریاکار بھی آ گئے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، اور لوگ خوشی تعریفیں کرتے ہیں تو اس پر اور بھی زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب واقعی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ تعریف مل رہی ہے۔ کسی جگہ 1000 کا مجمع ہے، میں اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں، 1000 کا مجمع ہے تو ہاں دیکھو یہ بڑا دین کا کام ہے، 1000 لوگ بیان سنیں گے، جو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، عمل کوئی نہیں کرے گا۔ اور کسی جگہ 3-4 لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو عمل کریں گے، تو 3-4 کو چھوڑ کے 1000 میں جائیں گے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ہم چھوٹی نیکیوں کو
چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا زیادہ ہوتی ہے. میں ظاہری نظروں کے اعتبار سے چھوٹی نیکی کہہ رہا ہوں. اور بڑے بڑے کاموں کو ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہاں پر بڑا نظر آ رہا ہے، تعریفیں ملیں گی. یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے. بہرحال اپنے ریا سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اخلاص پیدا کرنا، انما الاعمال بالنیات جو حدیث اہم ترین روایت ہے، اس میں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کہ مرنے کے بعد ایسا حال نہ ہو کہ ہمیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں جس کا ہمیں خیال بھی نہیں تھا. ہم تو سمجھ لیتے ہیں ہمارے اعمال بڑے مقبول ہوئے، ریا کی وجہ سے کوئی بھی قبول نہیں ہوا. وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، غور کرنے کی آیت ہے. وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اور جو گناہ کیے تھے وہ برے اعمال وہ سامنے آ جائیں گے. نیکیاں تو ضائع ہو گئیں ریا کی وجہ سے، گناہ کیے تھے وہ باقی رہ گئے. وبدا لہم سیئات ما کسبوا، ریاکاری خود ایک برائی ہے. جو کبر اندر بھرا ہوا ہے، عجب بھرا ہوا ہے، وہ برائی ہے. وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور ان پر آ پڑے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ تو کفار و مشرکین کی اصلاً بات ہے کہ جو آخرت کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آخرت کو مانتے ہیں، انبیاء کی باتوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن جتنا اس پر یقین ہونا چاہیے اس درجے کا یقین بھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا. یہ ہماری کمزوری ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آج میں چاہ رہا ہوں کہ رکوع پورا کر لیں انشاءاللہ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کا حال یہ ہے. یہ آیت پہلے آ چکی ہے اس لیے ہم تھوڑا تیز گزر سکتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعا مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے. جیسی ضرورت اس کے لحاظ سے، جیسی تکلیف اس کے لحاظ سے دعا مانگتا ہے. بعضوں نے فرمایا کہ اس سے کافر اور مشرک مراد ہے، لیکن ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ انسان جو نہیں مانتا مشرک اور کافر ہے اس کی بات تو ہے ہی، لیکن ہمارا بھی حال قریب قریب ایسا ہی ہے. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا مانگتا ہے. ویسے تو دعا بس مانگ لی تو مانگ لی، نہیں مانگی کوئی بات نہیں، رٹی ہوئے جو دعا ہیں وہ پڑھ لی. کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اچھا اب دعاؤں کا اہتمام، اب سجدے میں بھی دعاؤں کا اہتمام، اب تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام. کیوں تھا؟ صرف تکلیف کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ تکلیف کے موقع پر اس کی دعائیں قبول ہوں تو راحت کے موقع پر بھی اللہ سے دعائیں مانگا کریں. یہ نہیں کہ اچھا تکلیف دور ہو گئی تو بس اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. اور انسان چاہتا ہے تکلیف دور ہو جائے، لیکن دور ہو جائے گی تو پھر دعا کرنا چھوڑ دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ بندہ لگا رہے تو کچھ نہ کچھ تکلیفوں میں بھی انسان گزرتا رہتا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعا مانگتا ہے، ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر ہم اپنی جانب سے جب اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف دور کر دیتے ہیں، کوئی راحت عطا کر دیتے ہیں. تنگی تھی مال میں، اب وسعت آ گئی. ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں آ جاتی، آہستہ 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 5 سال 10 سال پہلے تنگی تھی اور اب حال بہت بدل گیا. اس وقت سوچتا تھا مجھے کسی سے بس $1000 مل جائیں، اور آج 10,000 رکھے ہوں گے. اور ابھی بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، میں نے محنت کی، میرا تجربہ، میری مہارت، میں نے بڑی محنت کی، میری کوششیں ہیں، میں ہر جگہ میں آ جاتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب اپنی جانب سے ہم اسے کوئی نعمت دیتے ہیں محض اللہ کی طرف سے، خولناه، اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں. تو انسان کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی وجہ سے. علم کے الگ الگ معنی کر سکتے ہیں. علم میری مہارت، میرا تجربہ، یعنی مطلب ہے کہ میری کوئی صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں جانتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے.
یا اللہ جانتا تھا کہ میں اس قابل ہوں اس لیے مجھے دیا تھا، وہ تکلیف تو ویسے ہی دی تھی، میں اس قابل نہیں تھا، میں تو راحت کے قابل ہوں۔ قال انما اوتیتہ علی علم۔ بہرحال اپنا کوئی کمال انسان اس میں ظاہر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو قابل تعریف سمجھتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے، کوئی تکلیف دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، راحت ملی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ فتنہ۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ یعنی امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ انسان اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، یا اپنا کمال سمجھتا ہے۔ جو بھی چیز ہو، ابھی جو میں بول رہا ہوں بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھے اچھے بولنے والے اچانک زبان رک گئی، بس رک گئی، ختم ہو گیا، اب بول نہیں سکتے۔ اچھے اچھے دماغی صلاحیت رکھنے والے، ایک رگ رک گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نعمتیں چاہے وہ زبان کی ہوں، چاہے دماغی صلاحیتیں ہوں، چاہے مال و دولت کی ہوں، کتنے ہیں جو بڑے بڑے مالدار تھے، خاندان میں اونچے سمجھے جاتے تھے، کچھ سال گزرے اور سب سے زیادہ تنگ دست وہ خاندان میں بیچارے ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے۔ بل ہی فتنۃ، اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے یہ امتحان اور آزمائش ہے، اور صحابہ نے اس کو سمجھا تھا۔ ہم ریاض الصالحین میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں، آج کل یہی عنوان چل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ صحابہ اس کو فتنہ اور امتحان ہی سمجھتے تھے۔ فتنۃ امتی المال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، بعض تو جانتے نہیں، جو جانتے وہ بھی دل میں اس کو اتارا نہیں ہے، تو دل میں اس کا یقین نہیں ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہی بات کہ میری وجہ سے، میرے تجربے سے ملا ہے، یہ بات، یہ پہلے کوئی ایسے نہیں، کوئی نئی بات ہے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی۔ قارون کا خاص طور پر واقعہ قرآن میں آتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، قارون نے کہا تھا۔ تو قارون اکیلا نہیں تھا، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ قرآن میں اس کی مثال ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، اور ان کو جب موت کا وقت آیا، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو موت کے وقت جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو عزت، شہرت، مال و دولت، جو کچھ بھی تھا، ان کو کچھ کام نہ آیا۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، جو برے اعمال انہوں نے کیے تھے، وہ برے اعمال، اس کا وبال، اس کی سزائیں ان پر آ پڑی۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور یہ مکہ والے بھی کوئی خاص نہیں ہیں کہ ان کو ہم ان کے ساتھ خاص کوئی ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کریں گے، نہیں۔ والذین ظلموا من هؤلاء، ان لوگوں میں سے بھی، مکہ والے ہوں یا آج قرآن سننے والے ہوں، آج سننے والے ہوں، ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، ان پر بھی سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان پر بھی ان کے برے اعمال کا وبال پڑنے والا ہے۔ وما ہم بمعجزین، اور جب عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ لوگ روک نہیں سکتے، چھوٹ نہیں سکتے۔ وما ہم بمعجزین، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو آ کر ہی رہے گا، چاہے بڑی سی بڑی طاقتیں، ٹیکنالوجی جو بھی استعمال کر لیں وہ۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انسان کہتا ہے نا میرا تجربہ، میری مہارت، میرا علم، حالانکہ مشرکین کو بھی اگر یہ پوچھ لیا جائے، ان سے سوال کر لیا جائے، اولم یعلموا، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، دل کی گہرائیوں میں کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو روزی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، صرف اللہ کا معاملہ ہے۔ کتنے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تنگی میں گزارا کر رہے ہیں، کتنے ہیں، ان ملکوں میں تو لوگ جانتے ہی ہیں، ڈگریاں حاصل کی، لیکن یہاں آنا ہوا کسی وجہ سے، یہاں اس ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہیں بڑے ماہر ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر وہ اچھا گزارا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کتنے تو وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے، کام تلاش کر رہے ہیں، یہیں پر پڑھا، یہیں پر ڈگری حاصل کی، سب کچھ کیا، لیکن جاب نہیں مل رہی، تلاش کر رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ کسی شاعر نے کہا تھا، چاہے اس نے جس لحاظ سے بھی کہا ہو، ہم اس کو اپنے معنی میں لے لیتے ہیں، کم عالم عالم آیت مذاہبہ، کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا،
کتنے ہی بڑا علم رکھنے والے لوگ ہیں کہ اس کے لیے معاش کے راستے تنگ ہیں، ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی جاب نہیں مل رہی. اور کتنے ہیں جو بالکل ان پڑھ جاہل، کچھ بھی نہیں آتا، جاہل تلقاہ مرزوقا. اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رزق دے گی اس کو، کچھ نہیں آتا، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے کہ زیادہ دیں، جسے چاہے تنگ دیں، کم دیں. کسی کے لیے کم ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، کسی کے لیے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں امتحان ہوتا ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. انسان کی مہارت، انسان کے علم کا اس میں کیا دخل؟ ہاں، ظاہری اسباب کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا ظاہری اسباب میں انسان کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، اور انسان ظاہری اسباب اختیار بھی کر لے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اسباب ہی کے میں اٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے. یہاں پر ہم غلطی کر لیتے ہیں. اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، وہ بھی کریں، اور اسباب ظاہری طور پر اختیار بھی کریں، لیکن دینے والا اصل مسبب الاسباب ہے. اسباب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے ہم کر رہے ہیں. بیمار ہوا، دوائی استعمال کرے، علاج میں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اصل اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہم لوگ اصل یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے جب جاتے ہیں تو اسباب ہی میں ہمارا ذہن اٹک جاتا ہے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، اسباب سے آگے مسبب الاسباب تک، اللہ تعالیٰ تک ہماری اپنی نظر وہاں ہونی چاہیے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یہ جو باتیں بیان کی گئیں، وسعت رزق، تنگی رزق کی یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ جو پیچھے بیان کی گئیں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ذرا انسان غور کرے تو بہت کچھ اس میں سبق کی باتیں انسان کو مل جاتی ہیں. واقعی دیکھیں تو یہ ہم ان آیتوں کو اگر صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ باتیں واضح نہیں ہوتی جو مفسرین کے کلام پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمارے اپنی کام کی باتیں ان آیتوں میں ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.